کسی اور اللہ والے کا قول ہے کہ اگر بادشاہ اور بادشاہوں کی اولاد وہ چیز پائے جو ہمیں حاصل ہے تو وہ رشک کے مارے تلواروں سے ہماری گردنیں اڑا دے۔ دنیا کی باطل محبت کے متعلق کہنے والے نے کہا ہے وَمَن النَّاسُ إِلَّا الْعَاشِقُونَ ذَوُو الْهَوَى فَلَا خَيْرَ فِي مَن لَّا يُحِبُّ وَيَعْشِقُ۔ ساری دنیا عاشقوں اور محبت کرنے والوں ہی سے تو بھری ہوئی ہے۔ ساری دنیا کس سے بھری ہوئی ہے؟ عاشقوں اور محبت کرنے والوں سے۔ جو کسی سے محبت نہیں کرتا، کسی پہ عاشق نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی خیر نہیں۔ محبت کے بارے میں یہ شعر کہے گئے ہیں کیا کہ جس نے محبت نہیں کی اس میں کوئی خیر ہی نہیں۔ اف للدنیا متی ما لم یکن صاحب الدنیا محب او حبیب۔ وہ صاحب دنیا یعنی دنیا میں رہنے والا جو کسی سے محبت نہیں کرتا یا وہ کسی کا محبوب نہیں، اس کی دنیا پر تف ہے۔ حدیث میں بھی آتا نا، کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب کون لوگ ہوں گے؟ اقربهم مجلسا منی المتعون اکنافا الذین یألفون ویؤلفون۔ جو محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کی جاتی۔ ایک اور جگہ آتا ولا خیر لمن لم یألف ولم یؤلف۔ اس میں کوئی خیر نہیں جو محبت کرتا نہیں اور اس سے کوئی محبت کرتا نہیں۔ دین ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم محبت کے جذبے کو اپنے اندر سے نکال باہر پھینکیں، لیکن دین کا تقاضا کیا ہے کہ وہ محبت اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر ہو۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ولا خیر فی الدنیا ولا فی نعیمها وانت وحید مفرد غیر عاشقی۔ دنیا اور دنیا کی نعمتوں میں کوئی خیر نہیں اگر تو تنہا اور اکیلا ہے، تمہارا کوئی دوست نہیں اور کسی پر عاشق نہیں ہوا، یعنی تمہارے دل میں کسی چیز کی محبت نہیں۔ اسکن الی سکن تلذ بحبہ وصب الزمان وانت منفرد۔ تم کسی ایسی تسکین سے تسلی حاصل کرو جس کی محبت سے تمہیں لذت حاصل ہو۔ اگر تم منفرد اور تنہا ہو تو زمانہ تمہارے لیے مصیبت ہے۔ یشکی المحبون الصبابۃ لیتنی لیتنی تحملت ما یلقون من بینہم وحدی۔ عشاق محبت کی مصیبتوں کی شکایت کرتے ہیں، کاش ان تمام کی مصیبتیں تنہا مجھ پر لاد دی جائیں۔ کہ محبت کا راستہ تکلیف کے باوجود بہت محبوب راستہ ہے۔ مثلا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور پھر نماز میں دیر تک کھڑے رہتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتی تھی، تو یہ تکلیف آپ کیوں اٹھاتے تھے؟ کیا فرماتے تھے آپ جب آپ کے پاؤں دیکھے جاتے اور کہا جاتا کہ آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں، اللہ نے تو آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی شکر گزاری کے لیے تو شکر گزار وہی ہوتا ہے جس کے دل میں محبت ہوتی۔ محبت کے بغیر تو کوئی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ کے لیے اگر دل میں محبت نہیں تو شکر بھی کوئی نہیں۔ تو قرآن کے پہلے لفظ میں الحمدللہ کے اندر ہی یہ کانسیپٹ چھپا ہوا ہے۔ بہرحال کوئی کام جو آپ کو پسند ہو، کوئی بھی سوچئے، اس کے لیے اگر آپ سخت سے سخت محنت بھی کرتے ہیں تو کیا آپ تھکتے؟ اگر تھک بھی جائیں تو وہ تھکن کیسی ہوتی ہے؟ اس تھکن میں بھی مزہ آتا ہے۔ کبھی حج یا عمرہ کیا؟ کبھی تھکے ہیں وہاں؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اس تھکن میں کوئی مزہ نہیں ہوتا۔ وہ محبت ہوتی ہے جو ساری تھکن کو بھلا دیتی ہے، اور پھر انسان کہتا ہے پھر جاؤں، پھر پہلے اتنی تکلیف اٹھائی تھی پھر کیوں جا رہے ہو؟ ورنہ دنیا میں تو جہاں ایک دفعہ تکلیف ہو جائے وہاں دوبارہ ہم جانے کا نام نہیں لیتے۔ ہم کہتے فلاں جگہ نہیں، میں وہاں گئی تھی لاسٹ ٹائم تو بڑی گرمی تھی اور میں بڑی مشکل سے ٹائم پاس کر کے اب نہیں جانا، گھر میں ہی بیٹھ کے اب پڑھ لیتے ہیں جو پڑھنا ہے۔ لیکن اللہ کے گھر میں یا جس کو علم سے محبت ہوتی وہ بار بار تھکنے سے بھی نہیں تھکتا، وہ ساری ساری رات جاگ کر بھی کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتا۔ تو محبت کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی انسان اس تکلیف میں بھی لذت محسوس کرتا ہے، اس کو بھی انجوائے کرتا ہے۔
فكانت لقلبي لذة الحب كلها فلم يلقها قبلي محب ولا بعدي. اگر ایسا ہوتا تو مجنون کی ساری قوتیں تنہا مجھے ہی حاصل ہو جاتی. یہ لذت ہے مجھ سے پہلے کسی کو ملتی نہ میرے بعد کسی کو. اس دنیا کی محبت کا جب یہ حال ہے، یہ سارے شعر دنیا کی محبت میں کہے گئے، اگرچہ ہم اپنی اپنی محبت کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتے رہیں. کہتے ہیں تو اس دنیا کی محبت کا جب یہ حال ہے تو پھر اس محبت کے متعلق کیا کہیں گے جس سے قلوب کی حقیقی زندگی وابستہ ہے، یعنی دل جیتے ہی اس کے ساتھ ہیں، اور جو روح کی اصل غذا ہے، موسیقی نہیں، اللہ کی محبت، جس محبت کے بغیر قلب کے لیے یعنی دل کے لیے نہ کوئی لذت ہے نہ نعمت، جس کے بغیر فلاح ہے نہ نجات اور نہ زندگی. اگر قلب اس محبت سے محروم ہو جائے، کس محبت سے؟ اللہ کی محبت سے، تو اس کے رنج و الم کا کیا حال ہوگا. اس کی یہ مصیبت تو آنکھوں کی روشنی، کانوں کی سماعت، ناک کی قوت شامہ یعنی سونگھنے کی قوت، زبان کی قوت ذائقہ اور قوت ناطقہ یعنی بولنے کی قوت چلے جانے کی مصیبت سے بھی بڑھ کر مصیبت ہے. ڈپریشن ہوتا ہی اس وقت ہے جب انسان کا دل اللہ کی محبت سے نا آشنا ہوتا ہے یا اس کو محسوس نہیں کر پاتا. بلکہ جو قلب اپنے فاطر و خالق الہ الحق کی محبت سے خالی ہے وہ اس جسم سے بھی بدتر اور خراب ہے جس سے روح نکل چکی ہو، یعنی مردہ سے بھی بدتر ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی تو ہر طرح کے رنج و الم اس پر یلغار کر دیتے ہیں اور انسان زندہ لاش کی طرح پھر رہا ہوتا ہے. اس حقیقت کو وہی سمجھ سکتا ہے اور وہی اس کی تصدیق کر سکتا ہے جس میں روح اور زندگی موجود ہو. مردوں کو زخموں کی تکالیف کا پتہ کیوں کر چل سکتا ہے؟ جس نے اس کو ایکسپیرینس نہ کیا ہو اس کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ کیا بات کہی جا رہی ہے. مقصود یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی اور کامل ترین لذت وہ ہے جو آخرت کی لذت کا ذریعہ ہو اور آخرت کی لذت تک پہنچائے. دنیا کی لذتیں 3 قسم کی ہیں. پہلی لذت وہ ہے جو آخرت کی لذت کی طرف لے جائے. پہلی لذت وہ ہے جو آخرت کی لذت کی طرف لے جائے، آخرت کی لذت کا ذریعہ ہو اور اس لذت سے انسان کو بڑے سے بڑا اجر و ثواب ملے. یہ سب سے بڑی اور کامل ترین لذت ہے. مومن بندہ اگر کھانے پینے، لباس، نکاح، جماع، شفا، اپنے اور اللہ کے دشمنوں پر غیظ و غضب اور قہر اور غصہ میں رضا الہی مقصود رکھے، یعنی ان تمام چیزوں میں کھانے پینے، لباس، نکاح وغیرہ میں کیا مقصود رکھے؟ اللہ کی رضا، اور اس کی یہ تمام باتیں لوجہ اللہ ہیں. لوجہ اللہ کا مطلب اللہ کے لیے ہیں، تو یہ چیزیں موجب اجر و ثواب ہیں. پھر اس لذت کا کیا کہنا جو معرفت الہی، محبت الہی، شوق لقاء خداوندی سے حاصل ہوتی ہے اور جو جنت نعیم میں رؤیت خداوندی کی موجب ہے. کون سی لذت؟ جو کب ملتی ہے؟ اللہ کی پہچان میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی ملاقات کے شوق میں، اور وہ لے جاتی ہے اسی طرف. تو دنیا میں ہر لذت جو اللہ کے قریب کرنے والی ہو، جس سے انسان ریلیٹ کر سکتا ہو اللہ کی محبت کو. لیکن دنیا میں جو چھوٹے چھوٹے محبتوں کے ایکسپیرینس ہمیں ہوتے ہیں نا، یہ دراصل ہمارے لیے ایک تجربہ گاہ ہیں. کس چیز کے لیے؟ اللہ کی محبت کو محسوس کرنے کے لیے. یہ دل میں ہو تو انسان اللہ کی محبت کو کمپیئر کر سکتا ہے. تو ہر وہ محبت، ہر وہ لذت جو کس طرف لے جائے؟ آخرت کی لذت، اللہ کی محبت کی طرف. وہ کیا ہے؟ مطلوب، مقصود، محبوب، محمود. ٹھیک ہے؟ نہیں سمجھ آئے؟ یہ اب آپ کو ایک کرائیٹیریا دے دیا گیا ہے، اب خود اپنا جائزہ لے لیں کہاں کھڑے. کوئی آپ کے حصے کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آپ کی محبت جائز ہے یا ناجائز، اور آپ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. میزان اللہ نے اندر رکھ دیے. چاہے بیوی کی محبت ہے یا بچے کی محبت ہے یا کسی انسان کی محبت ہے، سوچے یہ محبت مجھے اللہ کے قریب کر رہی ہے یا اللہ سے دور کر رہی ہے. ہر وہ محبت وبال کا باعث ہے جو اللہ سے دور کرے، اور ہر وہ محبت پسندیدہ ہے جو اللہ کے قریب کرے، اللہ کے قرب کا احساس دلائے آپ کو.
یعنی ایک چیز آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہے، لیکن پھر اس میں الجھ کے نہیں رہنا. اگر اس وقت اللہ نے کسی اور طرف بلایا تو فوراً ادھر چل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ اپنے گھر والوں میں ہوتے تھے، گھر کے کام کاج میں، بات چیت میں، گھر والوں کے ساتھ مزاح کرنے میں، لیکن اتنے میں کیا ہوتا تھا؟ اذان کی آواز آتی تو آپ بالکل گھر والوں سے اجنبی ہو جاتے تھے. کوئی بھی چیز اللہ سے قریب کر رہی ہے، لیکن جب اللہ نے کسی اور چیز کی طرف بلا لیا تو وہ قریب کرنے والی چیز کو بھی بریک لگا کے اللہ کی طرف، کیونکہ اصل مطلوب تو اللہ کی ذات ہے، نہ کہ ذریعے پہ ہی اٹک کے بندہ بیٹھ کے رہ جائے. دوسری لذت وہ ہے جو بندے کو آخرت کی لذت سے محروم کر دے. اس قسم کی لذت میں بڑے بڑے مصائب اور آلام موجود ہیں. آلام یعنی دکھ درد. مثلا ان لوگوں کی لذت جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں سے رشتہ جوڑ لیتے ہیں، بتوں سے محبت کرنے لگتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے مردہ ہو، چاہے زندہ ہو، چاہے پتھر کا ہو یا لکڑی کا یا کسی اور چیز کا. اللہ تعالیٰ سے جس قسم کی محبت کرنا چاہیے بتوں سے کرتے ہیں، اور آپس میں باہم ایک دوسرے سے متمتع ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں. آخرت میں ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا. اے ہمارے پروردگار، دنیا میں ہم ایک دوسرے سے فائدے اٹھاتے رہے، اور جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا ہم اس وعدے تک پہنچ گئے. کون سا وعدہ؟ آخرت کا وعدہ. بدکاروں، ظالموں، مفسدوں، متکبروں اور ہیکڑی بازوں کی لذتیں استدراج اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے امتحان ہیں، تاکہ انہیں بعد میں بڑے بڑے آلام اور مصائب میں